بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. وأما الإجماع فقد نقل على البراءة إلا أنه موهون ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل ومن واضح النقل عليه دليل بعيد جدا. مصنف نے اصول اربع میں سے جو پہلی اصل کو بیان کرنا چاہا وہ اصالت برات ہے، اور اس پر ادلہ بیان کرتے ہوئے پہلے مثلاً آیات سے تمسک کیا، بعد میں روایات. آج دو دلیلوں کو پڑھیں گے، اجماع اور عقل کو. آغا شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ رسائل میں آغا شیخ انصاری علیہ رحمہ وہ برات پر ادعا کرتے ہیں کہ اجماع قائم ہے اور اجماع حجت ہے، لہذا برات شبہات کے مورد میں، چاہے شبہہ تحریمیہ ہو یا شبہہ وجوبیہ ہو، لہذا برات ہمارے لیے حجت ہے، ہم جاری کریں گے. لیکن آخوند آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اجماع آپ جانتے ہیں کہ دو قسم پر مبنی ہے، یا تو محصل ہے یا منقول ہے. محصل کا ثابت ہونا واضح البطلان ہے، اس وجہ سے اس کو نہیں چھیڑا. اجماع محصل انتہائی مشکل ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے اجماع منقول کا، تو یہاں دو طرح سے اس کو یعنی رد کرتے ہیں. اولاً آیا اجماع منقول از حیث کبروی طور پر حجت ہے یا حجت نہیں ہے. دوسری بحث کریں گے کہ آیا لو سلمنا کہ حجت ہے، ثابت ہے ہمارے مورد میں یا ثابت نہیں. پہلے کبروی آیا حجت ہے یا حجت نہیں اجماع منقول. تو اجماع منقول جو ہے وہ حجت نہیں ہے، جس طرح کہ الا ان کے اس کے ساتھ دوسرے قرائن ہوں. آپ اگر رسائل کو ملاحظہ فرمایا ہو تو اجماع منقول بالنفس ہی حجت نہیں ہے. ہاں اگر اس کے ساتھ دوسرے مثلاً ہم قرائن کو مد نظر رکھیں تو وہ قرائن اور اجماع دونوں مل ملا کے کہیں حجت بن سکتے ہیں، وَإِلَّا بذات خود اجماع منقول حجت نہیں ہے. لہذا یہ پہلا جو کبروی اشکال ہے کہ اجماع منقول حجت نہیں ہے. لیکن اگر ہم کہیں ایک تھوڑا سا تنزل کریں کہ فی الجملہ حجت ہے، اب بس آئے کہ فی الجملہ کی، کہ فی الجملہ اگر اسے حجت مان لیں پھر بھی ہمارے مورد میں تام نہیں ہو رہا. کیا فی الجملہ ہم حجت مان لیں اجماع کو، اجماع منقول کو. اجماع منقول کو فی الجملہ حجت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس فقط اور فقط اجماع ہو، یعنی علماء کا، جمیع علماء کا فتاوی اور اقوال ہوں، اور اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہ ہو. کوئی مثلاً ضعیف روایت ہو یا روایت ہو یا قاعدہ عقلیہ ہو یا کوئی بھی قاعدہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، فقط علماء کا اجماع ہو. تو اس مورد میں ہم اگر تسلم کریں، تنزل کریں، تو وہاں حجت ہوگا جب اس کے ساتھ کوئی قاعدہ عقلیہ نقلیہ کوئی روایت وغیرہ نہ ہو.
تو وہاں تعبدن حجت ہوگا۔ منتہا درائے والے نے 3-4 مورد وہ ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک ذکر آپ کی خدمت میں ہے کہ تسبیحات 4 ہم پڑھتے ہیں مغربین، مثلا اس کی آخری رکعت میں اور اس کے مغرب کی اور عشاء کی آخری 2 میں، لیکن وہ جہری پڑھنی چاہیے یا اخفاتی؟ تو کہتے ہیں کہ اجماع ہے کہ یہاں جو ہے اخفاتی پڑھنا چاہیے تسبیحات 4۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ کوئی روایت ہے؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، یہ فقط علماء کا اجماع ہے۔ تو اگر اجماع کو ہم جو تعبدن حجت مانتے ہیں، فرض کریں یعنی مانتے نہیں، اگر فرض کریں مانتے ہیں تو اس اجماع کو تعبدن مانیں گے، اس اجماع کو کاشفاً قول المعصوم مانیں گے جو بالنفس ہی ہو، اس کے ساتھ کوئی ضعیف روایت یا معتبر روایت، کوئی قاعدہ عقلیہ نقلیہ کوئی کچھ بھی نہ ہو، تب حجت ہوگا فرض کریں تو۔ لیکن ہمارے مورد میں تو موہون جدن کہہ کے مصنف نے چھوڑ دیا ایسے ہی۔ موہون جدن ایک تو یہ ہے کہ ہمارے مورد میں یہ اجماع منقول جاری نہیں ہوگا۔ کیوں جاری نہیں ہوگا؟ کہ بھئی ہم نے ابھی جو ہے روایت پڑھی تھی ما لا یعلم رفع عن امتی ما لا یعلم، یہ روایات جو ہم نے بیان کی ہیں جو تام الدلالت ہیں، یہ حجت بن سکتی ہیں یہ حجت بن سکتی ہیں برات کے لیے، ٹھیک۔ یا ابھی جو بعد میں پڑھیں گے عقل، دلیل من العقل جو ہے کہ اکا بلا بیان کبھی ہے، لہذا ہم جس اجماع کو تنزلاً حجت مانتے تھے کہ وہ جو مدرکی نہ ہو، جبکہ یہ جو اجماع ہے یہ مدرکی ہے، لا عقل، یہ احتمال المدرک تو پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے علماء نے اجماع کیا ہو وہ قاعد عقل کی بنا پر کہ اکا بلا بیان کبھی ہے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے استناد کرتے ہوئے علماء کا یہ کیا اجماع ہے۔ یا ہو سکتا ہے ما لا یعلمون والی جو روایات ہیں اس طرح کی جو ہیں ان پر استناد کرتے ہوئے یہ اجماع ہوا ہے۔ تو جس اجماع کو ہم چاہتے تھے کہ وہ حجت ہو، قول معصوم سے کاشف ہو، تعبداً ہم اس کو مانیں، وہ کہ جو مدرکی نہ ہو، جبکہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدرکی ہے یا احتمال المدرک تو موجود ہے، پھر بھی اجماع حجت نہیں ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجماع علماء کا، جمیع علماء کا، ماشاءاللہ ہمارے پاس تو جو ہیں اخباری تو معتدن بھی علماء ہیں، وہ مخالف ہیں۔ تو ہم امامیہ میں سے جو اگر اجماع کا دعویٰ کریں تو یہ کثیر تعداد علماء کی مخالف ہے کہ جو کہتی ہے کہ یہاں آپ برات جاری نہ کریں، تو اتنی کثیر تعداد کے ہوتے ہوئے ہم اجماع کا کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ لہذا یہ موہون جداً، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَقَدْ نُقِلَ عَلَى الْبَرَاءَةِ، یہ منقول ہے شیخ انصاری سے کہ انہوں نے ادعا اجماع کیا ہے علی البراءۃ پر، الا مگر صورتحال یہ ہے کہ انہو، یہ جو اجماع منقول ہے موہون ہے، ضعیف ہے، وَلَوْ قِيلَ بِاعْتِبَارِ الْإِجْمَاعِ الْمَنْقُولِ فِي الْجُمْلَةِ، اگر اجماع منقول کے اعتبار اور حجیت کو فی الجملہ مانا جائے پھر بھی موہون ہے۔ فی الجملہ مانا جائے یعنی اس کو ہم نہیں مانتے، اگر فی الجملہ مان لے پھر بھی یہاں ثابت نہیں ہوگا۔ فی الجملہ یعنی کہاں، کس صورت میں؟ کہ جب بذات خود اجماع ہو جو ہم تعبداً کہیں کہ اس سے کشف قول معصوم ہوتا ہے، جو مدرکی نہ ہو، یعنی جس طرح کے مثال آپ کی خدمت میں پیش کی کہ تسبیحات 4 کی، یہاں اصلا کوئی احتمال مدرک بھی نہیں ہے۔ فی الجملہ اگر مان لیں پھر بھی یعنی ہمارے پاس یہ جو اجماع منقول ہے وہ حجت نہیں ہے۔ کیوں؟
دلیل نہیں بن سکتا، فَإِنَّ یہ دلیل ہے، إِلَّا أَنَّهُ مَوْهُونٌ جو اوپر ہم نے کہا تھا کہ یہ موہون ہے، ضعیف ہے، یہ تو فقط دعویٰ تھا کہ موہون ہے، اگر خود آپ نے تو کہا کہ موہون ہے فقط، کیا دلیل ہے؟ فَإِنَّ یہ دلیل ہے، فَإِنَّ سے فَإِنَّ تَحْصِيلَهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّ تَحْصِيلَهُ یعنی اثباتہ یا تحققہ، اس اجماع منقول کا ثابت ہونا یا ثابت کرنا، فی مثل هذه المسئلہ اس قسم کے مسئلے میں، کون سا اس قسم کا مسئلہ؟ وہ اس کو بیان کر رہے ہیں، مما للعقل الیہ سبیل، ایک ایسا مسئلہ کہ جس کی طرف عقل سبیل رکھتا ہے، یعنی عقل ہمارے لیے رہنما ہے اس مسئلے میں، ومن واضح النقل علیہ دلیل، اور نقل میں سے کیا ہے؟ واضح دلیل ہے اس برات پر، تو باوجود اس دلیل عقل کے اور باوجود دلیل نقل کے، تو فَإِنَّ تَحْصِيلَهُ بَعِيدٌ جِدًّا، اس اجماع منقول کا تحصیل یعنی تحقق ہونا یا اثبات کرنا یہ بعید جدًا ہے۔ اور ثانیاً یہ بھی عرض کیا کہ یہ اجماع کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اجماع میں تو جمیع علماء کا ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں کثیر تعداد جو اخبارین کی ہے وہ مخالف ہے، وہ بیمامیہ ہے، وہ اصلاح شریعہ ہے، ٹھیک، لہذا وہ کہتے ہیں کہ شبہات تحریمیہ میں آپ برات جاری نہ کریں، لہذا اجماع ثابت نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا الْعَقْلُ فَإِنَّهُ قَدْ اسْتَقَلَّ بِقُبْحِ الْعُقُوبَةِ وَالْمُؤَاخَذَةِ عَلَى مُخَالَفَةِ التَّكْلِيفِ الْمَجْهُولِ بَعْدَ الْفَصْلِ وَالْقِيَاسِ عَنِ الظَّفَرِ بِمَا كَانَ حُجَّةً عَلَيْهِ۔ آخری دلیل ہے عقل کی طرف سے کہ برات جاری کریں گے شبہات میں، چاہے شبہات تحریمیہ ہو یا شبہات وجوبیہ، برات جاری کریں گے، کیا دلیل ہے؟ عقل دلیل ہے۔ عقلی قاعدہ ہے اکا بلا بیان قبیح، عقل یہ کیسے حکم لگاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سابقہ ابحاث پڑھی ہوں گی تو ہم نے کہا تھا کہ عقاب اور ثواب میں عقل مستقل ہے، کہاں عقاب ہونا چاہیے کہاں عقاب نہیں ہونا چاہیے وہاں عقل مستقل ہے، ٹھیک، اطاعت کے مورد میں عصیان کے مورد میں عقل مستقل ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جب مولا کا بیان آئے، مولا کا بیان آئے، پہنچ گیا ہے، وصل الی المکلف، مکلف تک پہنچ گیا کہ یہ مولا کا بیان ہے، اب یہاں دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو وہ اس بیان کو سر تسلیم رکھ کر امتثال کرے گا یا کہے گا کہ میں انجام نہیں دیتا۔ اگر سر تسلیم رکھ کر انجام دیتا ہے تو اسے امتثال کہا جاتا ہے، اور عقل کہتی ہے کہ اس نے کیا ہے؟ مولا کی اطاعت کی ہے، یہ مولا کی عبدیت میں ہے، لہذا یہ مستحق کے ثواب ہے۔ تو عقل نے کب حکم لگایا کہ یہ مستحق عقاب ہے؟ کہ جب وہ تکلیف اس تک پہنچی ہے، بیان واضح ہو چکا ہے، اب اس نے جو انجام دیا، اب عقل کہتی ہے کہ یہ مستحق ثواب ہے۔ اگر بیان ہو گیا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے کہ میں انجام نہیں دیتا، ٹھیک، وہ کہہ رہا ہے کہ میں انجام نہیں دیتا، تمرد علی المولا کر رہا ہے، حد کے حرمت کر رہا ہے، زی عبودیت سے نکل رہا ہے، تو عقل کہتی ہے کہ آپ مستحق عقوبت ہیں۔ تو یہ استحقاق عقوبت یا استحقاق ثواب کب ہوگا؟ جب مکلف کے لیے بیان ہو، بیان کے بعد دو صورتیں ہوں گی کہ یا وہ امتثال کرے گا تو استحقاق ثواب ہے، امتثال نہیں کرے گا، معصیت کرے گا تو استحقاق عقاب ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں استحقاق ثواب ہو یا عقاب متفرع ہیں کس پر کہ بیان ہو، لیکن اگر مکلف پر کوئی بیان ہی نہ ہو، مکلف نے کہا کہ مجھے کیا ہے میرا وظیفہ، یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے، چلو میں مضان میں ڈھونڈتا ہوں، روایات میں، قرآن میں، ادھر ادھر
اتنی کوشش کی، فحص کی، پھر یأس عن الحجت، حجت سے مایوس ہو گیا، دلیل سے مایوس ہو گیا، یعنی میں کہتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی تکلیف اور مجھے کوئی بیان نہیں ملا. اب وجدان گواہی دے رہا کہ آپ کے لیے کوئی بیان نہیں ہے. تو عقل کہتی ہے کہ اب اگر فرض کریں کوئی مولا آپ کو عقاب دے تو یہ عقاب بلا بیان ہے، جو کہ کبھی ہے. اور عقاب ہوگا بھی کیسے ہوگا؟ بیان نہیں ہے، کیونکہ استحقاق عقاب اور ثواب بیان کے بعد ہوتا ہے. اب بیان ہی نہیں ہے، سال باب انتفاعی موضوع ہے، بیان ہی نہیں ہے تو یہ مستحق عقاب بھی نہیں ہوگا. لہذا عقلی قانون اور عقلی جو دلیل ہے یہ ہمارے لیے حجت ہے کہ عقاب بلا بیان کبھی ہے. اس کو ملاحظہ فرمائیں. بعد میں پھر ایک تعارض کرتے ہیں دوسرے قاعدہ عقلیہ سے. وَأَمَّا الْعَقْلُ فَإِنَّهُ، یہ جو عقل ہے، قَدْ اسْتَقَلَّ، یقیناً اس نے کیا ہے، مستقل طور پر کیا ہے، حکم لگایا ہوا ہے، بِقُبْحِ الْعُقُوبَةِ، کہ عقوبت قبیح ہے، والمواخذت، اور مواخذہ بھی قبیح ہے، علی مخالفت تکلیف المجہول، تکلیف مجہول کی مخالفت پر. تکلیف تو مجہول تھی، کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن اس نے جو انجام دیا تو وہ واقع اور لوح محفوظ میں تو اس کی مخالفت کر دی ہے. یہ عقل کب مستقل طور پر قبح کا حکم لگاتا ہے، عقاب کبھی ہے، مواخذہ کبھی ہے؟ کب؟ جب مکلف نے فحص کیا ہو. بعد الفحص، اتنے فحص کی کہ مرحلے یأس تک پہنچ گیا، ابھی مایوس ہو گیا ہے. کس چیز سے مایوس ہو گیا ہے؟ وَالْيَأْسَ عَنِ الظَّفَرِ بِمَا كَانَ حُجَّةً عَلَيْهِ، یعنی ما کان حجتاً و دلیلاً علیہ، جو چیز اس پر حجت اور دلیل ہو سکتی تھی اس پر رسائی سے، اس پر کامیابی سے اب مایوس ہو گیا ہے. ٹھیک، اب جو اس کے لیے حجت اور دلیل بن سکتی تھی اب یہ اس سے مایوس ہو گیا ہے. تو اب مایوسی کے مرحلے کے بعد اوپر والا حکم ہے کہ استقل بقبح العقوبۃ والمواخذہ علی تکلیف المجہول. یعنی آگے پیچھے آپ کر لیں، جب مکلف نے فحص کی اور یأس کا مرحلہ آ گیا، یأس عن ظفر بما کان حجۃ علیہ، تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے قد استقل بقبح العقوبۃ والمواخذۃ علی مخالفت تکلیف المجہول. فَإِنَّهُمَا، کیونکہ عقوبت اور مواخذہ جو ہیں، بدون الحجت والدلیل، اس حجت کے بغیر، یہ عقاب اور مواخذہ، یہ عقاب بلا بیان کہلائے گا، مواخذۃ بلا برہان ہے. وَهُمَا قَبِیحَانِ بِشَہَادَةِ الْوِجْدَانِ، اور عقاب بلا بیان، مواخذہ بلا برہان، یہ دونوں کیا ہیں؟ شہادت الوجدان کی روح سے کبھی ہیں، درست نہیں ہے. ولا یخفا سے ایک تعارض بیان کرتے ہیں. تعارض بیان کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں قاعدہ عقلیہ جاری نہیں کر سکتے، عقاب بلا بیان جاری نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ متعارض ہے کسی اور قاعدہ کے ساتھ ہے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ عقلیہ ہے دفع الضرر المحتمل واجب یا حسن. ضرر محتمل کو دفع کرنا واجب ہے. جہاں بھی احتمال ضرر ہو عقل کہتی ہے کہ آپ اس کو دفع کر لیں. یہ بھی قاعدہ عقلیہ ہے، اس کو بھی کوئی نہیں ٹھکرا سکتا. اور یہ قاعدہ عقلیہ، اور آپ اس سے آگاہ ہیں کہ حجت دو طرح کی، یا حجت باطنیہ یا ظاہریہ ہے. ظاہری میں سے انبیاء اور رسول و حجت ہیں، اور باطنیہ میں سے عقل ہے. تو یہ جو آپ نے قاعدہ بیان کیا کہ عقاب بلا بیان قبیح، جب بیان نہ ہو، نہ حجت ظاہریہ کی طرف سے کوئی بیان ہو، نہ حجت باطنیہ کی طرف سے کوئی بیان ہو، تب عقاب بلا بیان کبھی ہوگا. لیکن ان دو، حجت ظاہریہ یا حجت باطنیہ میں سے کسی ایک کی طرف سے بیان آ جائے تو بیان ہوگا.
تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اکاب بلا بیان کبھی، بیان تو ہے، اور یہ احتمال ضرر والا جو قاعدہ ہے یہ بیان ہے. جب یہ بیان ہوگا تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اکاب بلا بیان ہے. بیان ہے، کیسے بیان ہے؟ یہ یوں فرض کرتے ہیں کہ بھئی شبہ تحریمیہ ہے، کیا یا وجوبیہ، کوئی بھی شبہ قرار دیں، وجوبیہ یا تحریمیہ. احتمال ہے کہ یہاں میرے لیے حرمت ہے، احتمال ہے کیونکہ شک ہے، شک کا مورد ہے، شک متساوی طرفین ہے فرض کرتے ہیں. جب شک ہے اور احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حرمت ہو، تو جب یہ احتمال ہے حرمت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ حرمت ہوئی تو اگر میں نے ارتکاب کر لیا تو شارع مقدس تو مجھے عقاب دے گا. یہ احتمال ہے کہ یہاں حرمت ہے، حرمت کے پس پشت احتمال ہے کہ اگر ارتکاب کر لیا تو شارع عقاب کرے گا. احتمال ہے کہ نہیں؟ احتمال ہے. تو یہ قاعدہ ضرر کہتا ہے کہ دفع ضرر المحتمل واجب و حسن، ضرر محتمل کو دفع کرنا واجب اور حسن ہے. یہاں بھی ضرر محتمل موجود ہے شبہات تحریمیہ وجوبیہ میں. تو جب ضرر محتمل ہے تو اس کا دفع کرنا واجب ہے. لہذا دفع کا کیا مطلب ہے؟ دفع کا مطلب یہ کہ آپ اسے اگر حرام ہے تو چھوڑ دیں، اگر واجب کا ہے تو آپ انجام دیں. آپ چھوڑ دیں گے کہ انہو ضرر محتمل کو آپ نے دفع کر لیا، اگر واجب کا مورد ہے تو آپ انجام دیں کہ انہو ضرر محتمل کو آپ نے دفع کر لیا. تو یہ عقلی قاعدہ بیان ہے. جب یہ بیان ہو جائے گا تو یہ جو آپ کا قاعدہ تھا عقلی عقاب بلا بیان کبھی، وہ بلا بیان کبھی ہے جب بیان نہ ہو. جب یہ قاعدہ ضرر کہتا ہے کہ میں بیان ہوں، ولو حجج کی طرف سے نہیں، رسول کی طرف سے نہیں ہوں، عقل کی طرف سے بیان ہے، وہ بھی حجت ہے. لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے، جاری نہیں کر سکتے کہ عقاب بلا بیان، بلا بیان ہے، یہاں بیان موجود ہے. لہذا آپ یہاں قاعدہ عقلیہ کو عقاب بلا بیان کو جاری نہیں کر سکتے. یہ تو مخالف نے کہہ دیا. لیکن آگا خود آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا جو قاعدہ ہے قاعدہ ضرر وہ جاری نہیں ہوگا. کیا؟ قاعدہ ضرر جو ہے وہ جاری نہیں ہوگا. آگا خود دو طرح سے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. یہاں ضرر سے کیا مراد ہے؟ ضرر و عقوبت. ضرر و عقوبت دنیاوی ہے یا ضرر و عقوبت اخروی ہے؟ ضرر و عقوبت دنیاوی کو کل چھڑیں گے، آج بحث کرتے ہیں ضرر و عقوبت اخروی کو. آگا خود کہتے ہیں کہ بھائی اب انہوں نے دیکھو، انہوں نے کیا کہا تھا کہ عقاب بلا بیان جاری نہیں ہوگا کیونکہ بیان آ گیا ہے قاعدہ ضرر کی طرف سے. آگا الٹ ان کو کہتے ہیں کہ قاعدہ ضرر یہاں جاری نہیں ہوگا. کیسے جاری نہیں ہوگا؟ آگا خود کہتے ہیں کہ آپ اپنے قاعدے کو دقت سے ملاحظہ فرمائے کہ احتمال ضرر دفع و احتمال ضرر کیا ہے؟ واجبن. ضرر محتمل کو دفع کرنا واجب حسن ہے. لیکن یہ ایک فقی ہے، اسے پوچھو تو صحیح ذرا کہ آپ نے جو مثلا فحص کیا ہے کتب روائی میں، احادیث روایات، مثلا فقہا کی یہ اقوال فلاں آیات کو فحص کیا ہے، فحص کے بعد آپ مایوس ہوئے ہو یا نہیں ہوئے ہو؟ آپ جب وہ مایوس ہو گیا ہے اور وہ کہتا کہ میں وجداناً پاتا ہوں کہ مجھے احتمال تکلیف نہیں ہے، کوئی احتمال نہیں ہے تکلیف کا، کیوں؟ میں نے فحص کیا ہوا ہے. لہذا میں مایوس ہو گیا ہوں بیان سے، میں شارع کی بیان کی طرف سے مایوس ہو گیا، مجھے کوئی تکلیف کا احتمال ہی نہیں ہے. 1000 وہاں % بھی آپ کہیں کہ مجھے نہیں ہے احتمال کہ یہاں کوئی تکلیف ہو، یہاں کوئی عقاب ہو میرے لیے. لہذا عقاب نہیں ہے. تو اب
آپ ایک سگرا ملائیں کہ میں نے وجداناً فحص کیا ہے اور مایوس ہو گیا ہوں، تو لہٰذا میں اپنے کو کہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی تکلیف نہیں ملی، بالوجدان یہ آپ میں کہہ رہا ہوں۔ اور یہ قاعدہ عقلیہ کہتا ہے کہ جب آپ نے اتنی فحص کی ہے، فحص کرنے کے بعد کوئی آپ کے لیے بیان نہیں ہے کہ یہ جو شرب ہے اس کی آپ کے لیے حلال ہے یا حرام ہے، تو جب آپ کے لیے کوئی دلیل، کوئی بیان نہیں ملا، تو قاعدہ عقلیہ کہتا ہے کہ عقاب بلا بیان کیا ہو جائے گا؟ کبھی ہوگا۔ وہ جو کہہ رہا تھا کہ ضرر المحتمل کا دفع کرنا واجب ہے، جب ضرر محتمل ہو، اور یہ جو فقی ہے یہ اپنے وجدان میں اصلاً ضرر عقوبت کا احتمال بھی نہیں دیتا، بیان ہی نہیں ہے کہ ضرر کا مثلا کیا کہے کہ ضرر موجود ہے، نہیں اصلاً نہیں ہے، لہذا اصلاً ذرا برابر بھی ضرر نہیں ہے، ذرا برابر بھی ضرر نہیں ہے، تو عقاب بلا بیان کبھی ہو جائے گا۔ اب وہ اس قاعدہ وہ جاری نہیں ہوگا، وہ تو کہتا جب ضرر ہو محتمل، اور یہ ہو سکتا ہے آگے ہم بیان کریں، اس پر مفصل بحث ہے علماء کے درمیان کہ یہاں ضرر محتمل سے کیا مراد ہے، یا احتمال سے مراد یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا وہم میں آ گیا کہ یہاں مثلا ہو سکتا ہے یہاں تکلیف ہو، یہ احتمال ہے نہیں، وہ بیان کریں گے، مفصل ہے اس میں بحث ہے۔ ضرر محتمل سے مراد ہے کہ عقلاء اس ضرر کو اتنا کریں، اس کی پرواہ کریں اور اسے معتدن بھی جانیں عقلاء، تو وہ ضرر محتمل کا دفع کرنا واجب ہے، نہ یہ کہ ہم جو مثلا ایک طرف کہتے ہیں کہ مثلا ڈیوائڈ جو کرتے ہیں، ایک طرف ظن ہوتا ہے تو دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ وہم ہوتا ہے، تو وہم کو ہم احتمال کا نام دیتے ہیں، یہ تھوڑی بات ہے۔ یہ جو قاعدہ عقلیہ ہے کہ دفع ضرر المحتمل، آپ یہ تو ذہن میں نہ رکھ لیں کہ جو مثلا ظن ہوتا ہے 95% فرض کرتے ہیں تو 5% تو وہ وہم ہوتا ہے، تو ہم اس کو احتمال کا نام دیتے ہیں، یہ تھوڑی مراد ہوتی اس قاعدے میں۔ قاعدہ میں مراد ہے کہ جس کو عقلاء معتدن بھی شمار کریں، اتنا کریں اس کی، وہ مراد ہے۔ اور یہاں جو شک بدوی کے مورد میں اس نے فرض کیا ہے، اس کو وہ اتنا نہیں کر رہے، اس کی پرواہ نہیں کر رہے، لہذا ضرر محتمل کا دفع کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس کا مورد نہیں ہے۔ ہاں دو جگہیں ہیں کہ جہاں آپ کا قانون مثلا ممکن ہے لیکن وہاں بھی جاری نہیں ہوگا، وہ کون سی ہیں؟ وہاں بھی آگاہ خود کہتے ہیں کہ وہ اجنبی ہے آپ کا قاعدہ دفع ضرر والا۔ ایک وہ مورد ہے کہ جہاں شبہ بدویہ ہے لیکن اس نے فحص نہیں کی، فحص اور یس کے مرحلے سے نہیں گزرا، ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، بالبدایت یہ میرے لیے حرام ہے یا حرام نہیں، یہ شبہ ہے، جاری کر لو برات، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ شبہ بدویہ ہے تو آپ پہلے فحص کر لیں، روایات میں جائیں، تو بعد مایوس کا مرحلہ آ جائے تو بعد میں آپ برات جاری کریں، لیکن نہ اس نے فحص کی، کسی روایت کی طرف رجوع نہیں کیا، کسی کتاب کی طرف رجوع نہیں کیا، ایسے ہی بالبدعت برات جاری کرنا چاہتا ہے، آگاہ کہتے کہ نہیں آپ یہاں کیا ہے، برات جاری نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ حضرات بھی خوش نہ ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ دفع ضرر المحتمل واجب، وہ یہاں جاری ہوگا، وہ بھی جاری نہیں ہوگا یہاں۔ وہ کیوں جاری نہیں ہوگا اس کو بیان کرتا ہوں دونوں کو ملا کے۔ دوسرا مورد کون سا ہے؟ دوسرا مورد علم اجمالی کا شبہ محصورہ ہے، مثلا 2 صلات میں سے 1 صلات واجب ہے، یا آپ خارجی مثال دیتے کہ یا اس طرف واجب ہے قبلہ یا اس طرف واجب ہے، تو یہاں علم اجمالی ہے کہ آپ کو تکلیف انجام دینی یا اس طرف تو ہم دونوں طرف نماز پڑھتے ہیں، یا یوم الجمعہ ظہر کے وقت یا صلاۃ جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، علم اجمالی ہے، شارع مقدس نے کہا ہے کہ صلی، لیکن وہ صلی ظہر کا ہے یا صلی صلاۃ الجمعہ کا ہے، تو یہاں علم اجمالی ہے اور شبہ محصورہ ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ وہ جو علم اجمالی ہے تکلیف کے بارے میں، وہ خود مقتضی ہے اور منجز ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ انجام دے دیں، نہ کہ ہم اس دفع ضرر المحتمل کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی مثلا بات مانتے ہوئے یہاں دونوں نماز پڑھ رہے ہیں،
یہاں جو ہمارے لیے جو ہمیں آمادہ کر رہا ہے نماز کے لیے وہ تکلیف علم اجمالی ہے. دو طرف نماز پڑھیں وہ علم اجمالی کی ہم امتثال کر رہے ہیں، نہ کہ دفع ضرر محتمل کی اطاعت کر رہے ہیں، تو وہ بھی یہاں جاری نہیں ہوگا. تو خلاصۃ الکلام یہ ہوا کہ دو مورد میں شبہ بدویہ قبل الفحص یا شبہ محصورہ ہے، یہاں علم اجمالی کا تقاضا ہے کہ دونوں نماز پڑھ لیں، تو وہاں بھی یہاں بھی علم اجمالی ہے، اس کی اطاعت کر رہے ہیں، نہ کہ یہ دفع ضرر محتمل. اور قبل الفحص جو ہم نے پہلا بیان کیا تھا وہاں بھی علم اجمالی ہے. کون سا علم اجمالی ہے؟ آپ بار بار پڑھ چکے ہوں گے کہ علم اجمالی ہے کہ شریعت مقدسہ میں احکام ہیں، واجبات ہیں، محرمات ہیں، اتنا تو پتہ ہے. یہ علم اجمالی ہے کہ شریعت مقدسہ میں احکام ہیں، اگر میں فحص نہ کر لوں، ایسے ہی برات جاری کر لوں، تو یہاں علم اجمالی تقاضا کر رہا ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو. علم اجمالی کا تقاضا ہے کہ آپ فحص کر لیں کون کون سے احکام ہیں، کیا کیا ہے، واجبات کون سے ہیں، محرمات کون سے ہیں. یہ علم اجمالی کا تقاضا ہے، نہ کہ دفع ضرر محتمل کا. چاہے شبہات بدویہ قبل الفحص ہوں یا شبہ محصورہ ہوں، دونوں میں علم اجمالی کا تقاضا ہے کہ آپ یہ انجام دیں، نہ کہ دفع ضرر محتمل کا. اس کو ملاحظہ کریں، بعد میں ضرر جو عقوبت ہے دنیاوی اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ولا یخفا، اور آپ سے یہ مخفی نہ رہے. اب بیان کر رہے ہیں تعارض کا کہ ایک قاعدہ عقلیہ دوسرے قاعدہ عقلیہ سے آیا متعارض ہو رہا ہے یا متعارض نہیں ہو رہا، کہ انہو یہ پورا جو نزاع ہے وہ طرح ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، کیسے انہوں نے کہا کہ یہاں دفع ضرر محتمل جاری ہوگا، آپ کا جو قاعدہ ہے قابل بیان وہ جاری نہیں ہوگا. یہ پوری جو تصویر کشی اور کہانی ہے وہ آخوند نے حذف کر لی ہے. وہ کہنا آپ کے ذہنوں میں ہے یا آپ جو ابھی بیان فرمایا کیا اس کے مطابق یا آپ شروعات میں رجوع کریں. لیکن آگا خود فقط ابھی جواب دیتے ہیں اس پورے طرح کے بعد. ولا یخفی انہ مع استقلال العقل بذالک بقبح العقاب بلا بیان. یہ جو قاعدہ ہے جب عقل مستقل طور پر حکم لگا رہی ہے اس عقاب بلا بیان کے لیے، تو لا احتمال للضرر العقوبت فی مخالفتہ، تو اصلاً کوئی احتمال ہی نہیں ہے ضرر کا. لا احتمال للضرر العقوبت فی مخالفت تکلیف المجہول الواقعی. اگر وہ کوئی مثلاً ارتکاب کر دیتا ہے اور واقع میں وہ تکلیف واقعی نکلی تو اس کی مخالفت میں اصلاً احتمال ہی نہیں ہے. لا احتمال للضرر العقوبت فی مخالفت ہی، جب احتمال ہی نہیں ہے. کیوں احتمال نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ اس فقیر نے فحص کیا ہوا ہے، تمام روایات کو دیکھا ہے، اس کے بعد یہ مایوس ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اصلاً مجھے عقوبت کا کوئی احتمال نہیں ہے، ضرر کا احتمال نہیں ہے. تو آپ نے جو قاعدہ کو کہا تھا کہ یہ تعارض کر رہا ہے وہ اس بنا پر تھا کہ جب ایک احتمال ہو ضرر کا، جب اس فقیر نے اتنی وہ فحص کیے یاس ہو گیا ہے، اب لا احتمال لضرر العقوبت ہے. جب یہ مورد ہے تو لہذا آپ کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا. لا احتمال لضرر العقوبت فی مخالفت ہی فی مخالفت تکلیف المجہول الواقعی. لہذا جب کوئی احتمال ضرر نہیں ہے، ضرر کا احتمال نہیں ہے، تو اس کی بحث ہی ختم ہو گئی. وہ خوش ہو رہا تھا یعنی دفع ضرر المحتمل واجب، ضرر محتمل نہیں ہے، یہاں ختم ہو گئی بنیاد. موضوع خطے سے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ جو قاعدہ عقلیہ کا بلا بیان اس پر وارد ہے، یعنی اس کے موضوع کو ہی ختم کر رہا ہے. فلا یکون مجال ہا ہونا لقاعدۃ وجوب دفع ضرر المحتمل، پس کوئی مجال نہیں ہے یہاں قاعدہ وجوب دفع ضرر محتمل کے لیے، کوئی مجال نہیں. کیوں مجال نہیں ہے؟ اصل یہاں احتمال ضرر ہی نہیں ہے، کہ تاکہ یتوہم کہ توہم کیا جائے کہ انہا یہ جو قاعدہ وجوب دفع ضرر محتمل ہے یہ تکون بیانن، یہ بیان ہو جائے. اور آپ نے جو کہا تھا کہ دفع
اور ایک آپ بلا بیان کبھی ہے تو وہ بیان ہے یہ قاعدہ. اگر آخر کہتے کہ نہیں کہ یت وہم کا تاکہ یہ وہم کیا جائے کہ انہا یہ جو قاعدہ وجوب دفع ضرر محتمل ہے یہ بیان ہو جائے. یہ کہاں کی صورت تھی؟ شبہ بدویہ کا مورد ہے، بعد الفحص والیأس کا مرحلہ ہے. کما انہو کے بعد بیان کریں گے شبہ محصورہ کا اور شبہ بدویہ قبل الفحص کا. لیکن سرات آگاہ نے دونوں کو ذکر نہیں کیا، لیکن مورد وہی ہے کہ یا تو شبہ بدویہ قبل الفحص یا شبہ محصورہ ہے. کما انہو مع احتمال الضرر، اگر کوئی مورد ایک ایسا آ جائے کہ جہاں احتمال ضرر ہو، ٹھیک، لا حاجت الی القاعدہ، پھر بھی آپ کے قاعدے کی طرف کوئی حاجت نہیں ہے. کون سا قاعدہ؟ دفع ضرر المحتمل واجب، اس کی حاجت نہیں ہے. کہاں؟ مع احتمال ضرر، جہاں احتمال ضرر ہو. مثلا کون سا احتمال ضرر؟ شبہ محصورہ ہے تو یہاں احتمال ضرر ہے. مثلا دو میں سے ایک تو واجب ہے ہی، یا صلاۃ جمعہ واجب ہے یا صلاۃ ظہر واجب ہے، تو اگر کوئی ترک کرتا ہے تو احتمال ضرر موجود ہے. یا مثلا شبہ بدویہ ہے اور یہ برات سرے سے جاری کرتا ہے، ابتدا سے کوئی فحص وغیرہ نہیں کرتا، تو یہاں احتمال ضرر ہے. آپ کو پتا ہے کہ شریعت مقدسہ میں احکام موجود ہیں، علم اجمالی کے طور پر آپ کو معلوم ہے. تو ما احتمال ضرر، یا دو مورد آپ کو بیان کیے. لا حاجت للقاعدہ، قاعدہ کی حاجت نہیں ہے دفع ضرر محتمل کا. بل فی صورت المصادفت استحق العقوبۃ علی المخالفت، اگر مصادفت ہو گئی، مثلا شبہ محصورہ ہے، دو مثلا انا پڑے ہوئے، دو برتن پڑے ہوئے، خبر نہیں ہے کہ اس میں خل ہے یا اس میں خمر ہے، اس نے ایک اٹھا لیا اور پی لیا، مصادفتاً اسی میں ہی خمر تھا، ٹھیک. تو مصادفت کی صورت میں اور اس نے ارتکاب واقعی کر لیا ہے، مثلا اب کیا کریں؟ تو یہ جو اب ضرر اس کے لیے ہوگا، کس بنا پر ضرر ہوگا؟ آیا اس قاعدے عقلیہ کی طرف کے دفع و ضرر المحتمل یہ عقاب ثابت کر رہا ہے یا نہیں؟ اسے علم اجمالی تھا کہ یا الف نجس ہے برتن یا با نجس ہے، وہ علم اجمالی کا تقاضا ہے. آگاہ خود کہتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اس نے مصادفت کر لی ہے، حرام واقعی کو انجام دیا ہے، تو پھر وہ بھی علم اجمالی کا تقاضا ہے کہ یہ مستحق عقوبت ہے، نہ یہ کہ دفع ضرر والا جو قاعدہ یہ تقاضا کر رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. بل فی صورت المصادفت، اگر مصادفت کی صورت بھی ہو جائے، اس نے حرام واقعی کو بھی اگر انجام دیا ہے، تو پھر بھی یہ مستحق عقوبت ہے مخالفت کی صورت میں، کیونکہ اسے علم اجمالی تھا کہ دونوں میں ایک حرام اور نجس ہے. وہ علم اجمالی کا تقاضا ہے. وہاں عقل مستقل کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے لیے تکلیف منجز تھی ولا اجمالا نہیں صحیح، لہذا آپ مخالفت کیے تو آپ کے لیے عقاب ہے. استحق العقوبۃ المخالفت. وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ وُجُوبِ دَفْعِ ضَرَرِ الْمُحْتَمَلِ، اگرچہ کوئی یہ کہے اور اس بات کا قائل ہو جائے کہ میں وجوب دفع ضرر محتمل کا قائل نہیں ہوں، پھر بھی اس کے لیے کیا ہے؟ عقوبت ہوگی. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ علم اجمالی کے طور پر اس کے لیے ثابت ہے، تکلیف منجز ہے، اگرچہ شبہ محصورہ ہے لیکن منجز ہے علم اجمالی کے طور پر، اس پر واجب ہے کہ دونوں کو انجام دے. اگر ترک ہے تو دونوں کو ترک کر لے، تو پھر بھی وہ علم اجمالی کا تقاضا ہے، اور عقل کہہ رہے کہ آپ نے مخالفت کی مستحق عقوبت، نہ کہ دفع ضرر محتمل کا تقاضا. وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ وُجُوبِ دَفْعِ ضَرَرِ الْمُحْتَمَلِ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے آپ دفع ضرر محتمل کو واجب قرار دیں، پھر بھی یہ قاعدہ اس کے لیے مقتضی نہیں ہے، پھر بھی وہ علم اجمالی مقتضی ہے. اور اگر کوئی کہے کہ میں قائل نہیں ہوتا اس قاعدے کا دفع ضرر محتمل کا، پھر بھی وہی علم اجمالی مقتضی ہے کہ یہ مستحق عقوبت ہے. دونوں صورتوں میں چاہے آپ اس قاعدے کو مانیں یا نہ مانیں، تو جو استحقاق عقوبت آ رہی ہے وہ علم اجمالی کی مخالفت کی وجہ سے آ رہی ہے، نہ کہ اس قاعدے کے روح سے. لہذا اس قاعدے کی کوئی ویلیو اور قدر نہیں ہے. وصلی اللہ علیہ رسول اللہ.
اللهم صل على محمد